السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 17 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران اسرائیل کیٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو نشانہ بنایا گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ تاہم اسرائیلی میڈیا میں اس حوالے سے غیر یقینی صورتحال ظاہر کی گئی ہے، جبکہ ایرانی میڈیا نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد علی لاریجانی کا بیان سامنے آئے گا۔ اسی دوران تہران کے مرکزی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاسدارانہ انقلاب کی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو ایک حملے میں جاں بحق کر دیا ہے، جسے اسرائیلی فوج نے ایران کے فوجی ڈھانچے کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے اس پر ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی موت سے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک حملے میں مارے گئے، جبکہ ان کی عوامی سطح پر غیر موجودگی نے ان افواہوں کو تقویت دی۔ اسرائیلی حکومت نے ان خبروں کو غلط قرار دیا، تاہم نیتن یاہو کی جاری کردہ ویڈیوز کو مشکوک اور ممکنہ طور پر جعلی قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا ہے۔ اور انہوں نے امریکہ سے نقصان کا ازالہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملوں کی نئی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے مختلف بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اہم فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ قطر میں قائم امریکی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں سے خلیجی خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے اور متعدد امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان میں بھی جانی نقصان کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر نئے حملوں کا آغاز کرتے ہوئے اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق ان حملوں میں اسرائیل کے سائبر ٹیک مراکز اور اسلحہ تیار کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صبح سے جاری ڈرون حملوں کے دوران صہیونی حکومت کے اسلحہ ساز کمپلیکس پر حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تل ابیب میں مختلف مقامات پر ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے قریب ہالینڈ ٹرین اسٹیشن پر بھی میزائل کا ملبہ گرا، جس کے باعث ٹرین سروس متاثر ہوئی، جبکہ ریشون لی زیون جانے والی ٹرینیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں ایک اسرائیلی فوجی اڈے پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ تنظیم کے مطابق پالما خیم ایئر بیس پر 3 مارچ کو کروز میزائل اور 15 مارچ کو بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کا استعمال بند ہونا چاہیے، جبکہ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی کارروائی کی تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی بحری تنظیم انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ اسنیڈو میگنسک نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی مکمل حفاظت کی ضمانت دینا ممکن نہیں ہے اور اس مسئلے کا فوجی حل دیرپا ثابت نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے توانائی کمیشن کے ترجمان کے مطابق ایران کی تیل کی پیداوار اور برآمدات معمول کے مطابق جاری ہیں اور خارق جزیرے پر زندگی معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس جزیرے پر کوئی حملہ ہوا
تو یہ دشمن کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوگا۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابو الفضل شکارچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادی کسی ملک کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے خارق پر حملہ کریں گے تو ایران اس ملک کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہازوں کے لیے ایک نیا حساس راستہ سامنے آیا ہے جو لارک جزیرے اور قشم جزیرے کے درمیان واقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہازوں کو محفوظ گزر دینے کے لیے ایران کی غیر رسمی منظوری درکار ہوتی ہے، جبکہ کئی ممالک نے ایران سے محفوظ راہداری کی درخواست کی ہے۔ تاہم انشورنس کمپنیوں اور بینکوں نے اس راستے کے بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ کے صنعتی علاقوں میں ڈرون حملوں کے باعث تیل کی تنصیب میں آگ لگ گئی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام کے مطابق ابوظہبی اور دبئی میں شہریوں کو الرٹ جاری کیا گیا ہے اور انہیں محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اماراتی فضائی دفاع نے ایک بیلسٹک میزائل کو ناکام بنایا، تاہم اس کے ملبے سے ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ مجموعی طور پر حالیہ حملوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 پاکستانی شامل ہیں۔ ایرانی ساختہ شاہد ڈرون مشرق وسطی کی جاری جنگ میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون سستے ہونے کے باوجود انتہائی مؤثر اور مہلک ثابت ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بغیر جی پی ایس کے بھی اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان میں انرشیل نیویگیشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جو انہیں الیکٹرانک رکاوٹ جیمنگ کے باوجود درست سمت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون پہلے جی پی ایس کے ذریعے ہدف کا مقام محفوظ کرتے ہیں، پھر جیمنگ سے بچنے کے لیے آف لائن پرواز کرتے ہیں اور ہدف کے قریب پہنچ کر دوبارہ جی پی ایس سے جوڑ کر زیادہ درست حملہ کرتے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی اداروں کے مطابق بعض شاہد ڈرونز میں اینٹی جیمنگ اینٹینا بھی نصب ہوتے ہیں، جبکہ ان میں جدید نیویگیشن صلاحیتیں شامل کی گئی ہیں جو فوجی معیار کے سسٹم سے مشابہ ہیں۔ یہ ڈرون ہلکے مواد جیسے پلاسٹک اور فائبر گلاس سے بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریڈار سے بچتے ہوئے کم بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ماہرین کے مطابق ایران ان ڈرونز میں متبادل سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹمز جیسے بائیدو اور گلوناس بھی استعمال کر رہا ہے، جس سے ان کی کارکردگی اور ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل اور ننگرہار میں آپریشن غضب للحق کے تحت فضائی حملے کیے گئے، جن میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے الزام لگایا کہ نشے کے علاج کے ہسپتال پر تقریباً 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان عبوری حکومت کے کئی رہنماؤں پر سفری اور مالی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں ملا محمد حسن آخوند، عبد الغنی برادر اور سراج الدین حقانی شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت انہیں بین الاقوامی سفر اور مالی وسائل تک رسائی سے محدود کیا جائے گا۔ اور اب کھیلوں کی خبر میں پاکستانی کرکٹر ابرار احمد نے دی 100 لیگ میں ایک بڑی ڈیل حاصل کی ہے، جس پر بھارت میں تنقید سامنے آ رہی ہے۔ سابق بھارتی کپتان سنیل گواسکر نے ایک متنازعہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کمائی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، جس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کراچی میں رمضان کے دوران سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ضیاء الدین پارک میں منعقدہ راکا والی بال ٹورنامنٹ میں 40 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا، جو شہر کی زندہ دل ثقافت
اور نوجوانوں کے جوش و خروش کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد صرف کھیل کا مقابلہ نہیں بلکہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے اور خوشگوار ماحول میں وقت گزارنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایونٹ کے دوران میلے جیسا سما نظر آتا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔